سمیہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. آپ بتائیے گا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کی حسینیت سے آج تک کیا سیکھا ہے، اور آج کا مسلمان حسین کے لشکر کا لیڈر بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول کے لوگوں نے اتنی صدیوں میں اتنے اشک بہائے ہیں، جو امام علی مقام کے جسم سے جو خون کے قطرے گرے تھے، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں لوگوں نے اشکوں کے سیلاب بہائے. لیکن ہماری بڑی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ایک اتنی بڑی قربانی کو ہم صرف محرم کے ان 10 دنوں میں یاد کر کے، اور وہ بھی صرف اس واقعے کو یاد کر کے، اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، اس سے کوئی نصیحت نہیں لیتے، اور وہ سبق بھی بھول جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی. اور جہاں تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، اور ان کے جو یعنی لاڈلے تھے، اور وہ جو خاندان کے لیے مینار نور ہیں، اور جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم علیہ السلام ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے محبوب ہیں، اور جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ 3 وجہ سے محبوب ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، دوسرے وہ شیر خدا علی مرتضیٰ کی بانو تھی، اور تیسرے وہ امام حسن اور امام حسین ان کی امی جان تھیں. اور پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک دفعہ کہیں ذکر کیا ہے کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ شہادت جو کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنا سر کٹا کے وہ شہادت پیش کی، اور دوسری شہادت وہ جو کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے خطبوں سے وہ شہادت پیش کی. اگر ان کے وہ خطبے نہ ہوتے کوفہ کے بازاروں میں، یزید کے درباروں میں، تو اتنی بڑی قربانی تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی. یہ ایک عورت ہی کا اعزاز ہے کہ اس نے اس قربانی کو زندہ و جاوید بنا دیا ان کے خطبوں نے. انہی کی وجہ سے یہ پورا واقعہ جو ہے یہ ہم تک پہنچا ہے. لیکن کیوں پہنچا ہے، کیوں امام نے یہ قربانی دی؟ وہ اسی لیے دی تاکہ وہ جو دستور بدل رہا تھا، وہ جو ٹرین کی پٹڑی وہ دوسری پٹڑی پر جا رہی تھی، وہ خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی پیش کی. ورنہ تو یہ یعنی وہ اتنے زیرک انسان، وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں پلے، وہ کوئی بہت معمولی چیز کے لیے تو اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے. تو چونکہ ان کو یہ پتہ تھا، ان کی بصیرت اسے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے ایک بادشاہت کا آغاز ہو رہا ہے، کس طرح سے پورا دستور بدلا جا رہا ہے، کس طرح سے پورا نظام بدلا جا رہا ہے. تو وہ مردہ یزید کو ہم نے صرف نہیں دفن کرنا، نہ صرف اس کا یعنی اس کے اوپر لعنت ملامت کرنی ہے، بلکہ زندہ یزیدوں کو بھی مزاحمت کرنی ہے. کربلا ایک کہتے ہیں نا عشق کی درسگاہ ہے، اور وہ ہمیں عشق کی اس درسگاہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مردہ یزید کا یعنی اس کے اوپر بھی لعنت بھیجنی ہے، لیکن ہمیں زندہ جو یزید ہیں جہاں جہاں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کے خلاف ڈٹ کر تو اس کی مزاحمت کرنی ہے. لیکن یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ اپنی ذات سے شروع ہوگا. یہ جو انقلاب ہے یہ اپنی ذات سے شروع ہو کر، اپنے خاندان سے شروع ہو کر، پھر اپنے محلے سے شروع ہو کر، پھر اپنے معاشرے سے، اور پھر اپنی قوم سے. یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ اس میں ہم دوسرے کو نصیحت کرنے کی بجائے پہلے اپنے اندر اس چینج کو لے کے آئیں. کہتے ہیں قلب انقلاب کا سرچشمہ ہے. یہ تبدیلی جو ہے نا، جب تک ہمارا اپنا دل نہیں بدلے گا اس وقت تک ہم کسی اور معاشرے میں ہم انقلاب کی آرزو نہیں کر سکتے.
ہمیں اپنے اندر اس آرزو کو جگانا ہے کہ ہم نے امام کے قافلے میں شامل ہونا ہے، ہم نے سید الشہداء کے اس پیغام کو اخذ کرنا ہے، پہلے خود بدلنا ہے، پھر اپنے گھر کو بدلنا ہے، پھر اپنے معاشرے کو، اور پھر اپنی قوم کو، اور پھر ساری دنیا کو. ٹھیک.